ہمارے ارد گرد کتنے ایسے چلتے پھرتے انسان ہیں جو ہر وقت اپنے ماضی کی کڑوی یادوں سے اپنے ہی اندر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دل سے ان لمحوں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی دماغ سے ان یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود مسکرانا اور کام کرنا ہر انسان کی مجبوری ہے۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر سفر انسان کو تبدیل کرتا ہے اور ہر سفر انسان کو ایک نئی منزل پر لے جاتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس کے ساتھ ساتھ یہ ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دو، لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، یقین رکھیں ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا المیہ خود غرض ہونا نہیں، بے حس ہونا ہے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں راضی اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل کوڑا کاغذ ہے، تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہو۔ سیاہی کا رنگ تمہارا انتخاب ہے۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ جو اپنی حیثیت اور وقت نہیں جانتا، زمانہ اسے ٹھوکروں پر رکھتا ہے۔ تمہارے دل کی درستگی ہی تمہارے ایمان کی درستگی ہے۔ اپنے دل کی راہ سیدھی رکھنا۔ دنیا کی سب سے پرانی اور مقبول شاہراہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تنگ ہے، مشکل ہے، لیکن اس پر چلنے والوں کی منزل یقینی ہے۔ دعا ایک ایسی صفت ہے جو دل پر اثر انداز ہو کر روح کو شاد کرتی ہے۔ جنہیں شکر کی توفیق حاصل ہے انہیں ہر طرف وہ نعمتیں اور رحمتیں دکھائی دیتی ہیں جو انہیں میسر ہیں، اور جو ناشکرے ہیں انہیں وہ نعمتیں دکھائی دیتی ہیں جو دوسروں کو میسر ہیں۔ لیکن انسان تو وہ ہے جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کم ملتے ہیں۔ خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کرتی ہیں۔ کسی کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی محبت ہے جو حلیہ رہن سہن دیکھ کر کی جاتی ہے۔ شرطوں پر پورا نہ اتر سکیں وہاں محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف رب ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے
تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں کے بارے میں لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، اگر جان جائیں تو شاید وہ اندر ہی اندر ہمیں کھا جائیں۔ بعض باتیں انسان کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو مشکل راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ عام طور پر ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو دکھ دیتے ہیں اور ان کی موت پر ان کے لیے تسبیحات پڑھتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس کر نہیں تو رو کر، بھلا وقت کب ایک سا رہتا ہے۔ جس کی جستجو کی جائے اسے اول سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کے ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جاتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یا رب، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہماری مدد فرما، کیونکہ ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت یا پھر اللہ؟ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ کچھ اور آنے ہی نہیں دیتی۔ غریب قوموں کی یادداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہو تو ان کی یادداشت بھی خالی ہو جاتی ہے۔ زندگی کیا چیز ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے؟ وقت کیا چیز ہے، رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے، چلتا ہے تو پہیوں پر۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا اور دکھا دے گا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ برائی سے رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح یعنی نیک ہیں۔ کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ نیک بنتے ہیں۔ نیک ہونا خوش قسمتی کی بات ہے اور نیک بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اور اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کو خود روکنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نفس کو مار دو، تمہاری روح جیت جائے گی۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے
اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تکبر اور حسد دو بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے۔ یقیناً ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ارمان پورے کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اور پھر دوسری بات، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو کبھی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن دکھے، اور توکل رکھو اس پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ انسان بے سکون ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب افضل ترین انسانوں کے قریبی عزیز تھے، اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے جن کی اتباع باعث عظمت ہے۔ اس کے باوجود انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے پہلی ملاقات پر فرماتے ہیں، جس وقت تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے منا لینا، اور جب تم غصے میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ نفسانی خواہشات دل کی غلامی، گلے کو طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، نصیحت سے نہیں۔ ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے۔ پہلی بڑی بات علم ہے، دوسری بڑی بات شعور ہے، یعنی احساس۔ یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو، اتنی احتیاط زندوں کی بھی کر لیا کریں۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق، اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ تو خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور۔ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ غصہ بھی بڑا منافق ہے۔ کمزور کے سامنے دماغ میں ہوتا ہے اور طاقتور کے سامنے دل میں۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت یعنی دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں تو اس قوم کو ہرانے کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پرکشش بنا دیتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے مشکل کام ہے۔
سچ پوچھیں تو انسان سے فرشتے بھی مقابلہ کریں، انسان اگر صرف انسان ہو جائے۔ جب آپ پر کوئی مہربانی نہیں کرتا تو آپ اس پر مہربانی کر دیں، یہی بہترین سزا ہے۔ مذہب کے نام پر ہمارے لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی نفرت کرتے ہیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس ہے۔ یا رب، ہماری آخری سانس تک ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھ، اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ ہمارے ہر کام میں اپنی خاص مدد شامل فرما۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ناکامیاں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں، ان کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ لوگوں میں بھی، دکھ بھی، پریشانی بھی، حالات کا تذبذب بھی، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں جھکا دے، اس کا شکر ادا کرو۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ اللہ نے آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اور زندگی میں رکھا ہی کیا ہے۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مرضی میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کی صحیح پہچان آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اس نے ہی عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ جس کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے، اس کی جگہ عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو روحوں کے عالم کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لا مکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ ہر جدائی اپنے اندر موت کا ذائقہ رکھتی ہے، اور ہر ملن دوبارہ جی اٹھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں تو خون بہا کر
اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرداری کو تلاش کیا تو اسے بندگان خدا کی خیر خواہی میں پایا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا، حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو رازق بھی تو ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ اب فرماتے ہیں، جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ محبت کی تلاش نہ کرو بلکہ ان لوگوں کی تلاش کرو جن کو محبت کی تلاش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال ہے لیکن انسان کا نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ہزاروں سال کی بوڑھی یہ دنیا کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا دے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والا اور فقیر نادر، بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔